اہل دل کے دنیا میں، اسی کا ذکر کریں اہل دل کے دنیا میں، بڑھے لہو کی روانی مٹے دلوں کی تھکن، اسی کے معجزہ کن کے نقشہ جمیل، یہ مرغزار یہ جھرنوں میں حسن کرتے چمن، جھکا میں سامنے اس کے تو سرخ رو بھی ہوا، جھکا میں سامنے صرف اس کے تو سرخ رو بھی ہوا، نہ شرمسار ہے سجدہ نہ ہے جبیں بے شکن، وہ جس نے گاڑے زمیں پر پتھروں کے خیام، کوہسار سمیٹے جو آسماں کی پھون، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن خرام، سمندروں کی جبیں پر ابھارتا ہے شکن، وہ رب نطق دل و جاں وہ کبریا میرا، اسی کے اذن سے حاصل مجھے متاع سخن۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مولا یہ عبداللہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے، اور میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے، رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے، اور بڑا ناداں ہے، بڑا ناداں ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو رگے جاں سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح میری جاں فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ، تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء، گو وہ گڑ گڑاتے رہے صدا، تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا، تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو، اللہ جل جلالہ۔ مولا تو جلال ہے، بے مثال ہے، لازوال ہے، نہ ہی تیرا اہل و عیال ہے، نہ ہی تیری کوئی مثال ہے، تو ہے آپ اپنی مثال تو، اللہ جل جلالہ۔ مولا میرا اس طرح سے حساب ہو، میرا اس طرح سے حساب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، مولا میرا اس طرح سے حساب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو، نہ حساب ہو نہ عذاب ہو، رہے روبرو محمد خوبرو، اللہ جل جلالہ۔ اب آپ حضرات کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا، برادر عزیز محترم جناب قاری راشد سراجی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ محترم جناب قاری راشد سراجی۔ ویڈیو کی ہے، پاسورڈ کی ہے 0000۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آواز اب آئی ہے جی ماشاءاللہ، جتنے احباب بیٹھے ہیں ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، آج پہلی بار اسے پڑھنے لگا ہوں، امید کرتا ہوں کہ جو انہوں نے لکھا ہے اسی انداز میں پڑھا جائے تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے اور مجھے پڑھنے میں بھی مزہ آئے۔ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ سید امین گیلانی لکھتے ہیں، لے چلا شوق کا، لے چلا شوق کا طوفان مدینے
طرف لے چلا شوق کا طوفان مدینے کی طرف لے چلا شوق کا طوفان مدینے کی طرف چل پڑا بے سر و سامان مدینے کی طرف۔ میں چاہتا ہوں آپ وہ تمنا وہ شاعر کی جو اس نے لکھی ہے اس شعروں میں، اور جو انہوں نے اپنا اس میں حلیہ پیش کیا ہے، دیکھیے گا۔ لے چلا شوق کا طوفان مدینے کی طرف لے چلا شوق کا طوفان مدینے کی طرف چل پڑا بے سر و سامان مدینے کی طرف جن کی خواہشیں ہو وہ امریکہ لے جائیں، جن کی خواہشیں ہو وہ امریکہ لے جائیں، کھینچتا ہے مجھے ایمان مدینے، کھینچتا ہے مجھے ایمان۔ اس کی آواز کوئی دنیا میں نہیں، کوئی دنیا میں نہیں آپ سمہماں پر کوئی دنیا میں نہیں آپ سمہماں پر لاکھ جاتے ہیں جو مہمان مدینے پر، لاکھ جاتے ہیں جو مہمان مدینے کی طرف، وہ سلاطین کے سلطان تو دیکھو کی شان، وہ سلاطین کے سلطان تو دیکھو کی شان۔ سر کے بل چل چلتے ہیں سلطان مدینے کی طرف، سر کے بل چلتے ہیں سلطان مدینے کی طرف۔ امین جلانی صاحب کہتے ہیں اپنے اعمال پہ، اپنے اعمال پہ بے
حد ہے ندامت پھر بھی اپنے اعمال پہ بے حد ہے ندامت پھر بھی چل دیا سر بے گیرے پان مدینے کی طرح چل دیا سر بے گیرے پان مدینے کی طرف شب ہجرت چلے شب ہجرت چلے مکے سے وہ قرآن والے شب ہجرت چلے مکے سے وہ قرآن والے ورد کرتے ہوئے قرآن مدینے کی طرف ورد کرتے ہوئے قرآن مدینے کی طرف اب میں دیکھتا ہوں کن کن کی توجہ میری طرف ہے سید امین گیلانی کیا کہتے ہیں اس شعر میں سبق بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں در بدر پھرنے سے در بدر پھرنے سے دنیا بھی گئی بھی گیا در بدر پھرنے سے دنیا بھی گئی بھی گیا کاش رخ کر لے مسلمان مدینے کی طرف کاش رخ کرے لے مسلمان مدینے کی طرف جانے کس وقت امیر میں حضوری مل جائے جانے کی سبب امیر میں حضوری مل جائے رخ میرا رہتا ہے ہر آن مدینے کی طرح رخ میرا رہتا ہے ہر آن مدینے کی طرح در بدر پھرنے سے دنیا بھی گئی بھی گیا بدر پھرنے سے دنیا بھی گئی بھی گیا کاش رخ کر لے مسلمان مدینے کی طرف جانے کی سبق امیر
حضوری مل جائے جانے کی سبب امیز میں حضوری مل جائے رخ میرا رہتا ہے ہر آن مدینے کی طرف لے چلا سوت کا طوفان مدینے کی طرف چل پڑا بے سر و سامان مدینے کی طرف قلب ہے سوزا سوزا تمہارے لیے قلب ہے سوزا سوزا تمہارے لیے چشم ہے گریاں گریاں تمہارے لیے قلب ہے سوزا سوزا تمہارے لیے چشم ہے گریاں گریاں تمہارے لیے تم جو اپنے غلاموں میں رکھ لو مجھے 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 جان کر دوں گا قربان تمہارے لیے جان کر دوں گا قربان تمہارے لیے ہم نے مانا خدا کو تمہیں دیکھ کر 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 ہم ہوئے ہیں مسلمان تمہارے لیے ہم ہوئے ہیں مسلمان تمہارے لیے تو جہاں کس کی خاطر سجائے گئے دو جہاں کس کی خاطر سجائے گئے دو جہاں کس کی خاطر سجائے گئے دو جہاں کس کی خاطر سجائے گئے میرے بزم میں حسینہ تمہارے لیے میرے بزم میں حسینہ تمہارے لیے جس نے دیکھا وہ بے ساختہ کہہ اٹھا 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 کیا حسن ہے شاہ خوبا تمہارے لیے حسن ہے شاہ خوبا تمہارے لیے پیارے پیارے جو پورے عام القاب ہیں پیارے پیارے جو پورے عام القاب ہیں سب ہے اے جان جانا تمہارے لیے سب ہے اے جان جانا تمہارے لیے فرش کی وسعتیں عرش کی رفعتیں فرش کی وسعتیں عرش کی رفعتیں عرش کی وسعتیں عرش کی رفعتیں سب ہے شاہ تمہارے لیے سب ہے شاہ تمہارے لیے میرے پلے ہے کیا شاعری کے سوا میرے
پلے ہے کیا شاعری کے سوا، میرے پلے ہے کیا شاعری کے سوا، میرے پلے ہے کیا شاعری کے سوا، نعت کا یہ ہے دیوا تمہارے لیے، نعت کا یہ ہے دیوا تمہارے لیے، بخش والے امی کو قیامت کے دن، 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 محسنہ یہ عصا ہے تمہارے لیے، محسنہ یہ عصا ہے تمہارے لیے، قلب ہے سوزا سوزا تمہارے لیے، چشم ہے گریا گریا تمہارے لیے۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آقا کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے ہے آیا تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا۔ مداح رسول عربی ہمارے سرگودا سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان حافظ محمد ابو ہریرہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمارے ایمانوں کو گرمائیں، ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر محبت سے بلند آواز سے پڑھیں گے قصیدہ بردہ شریف، اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم۔ اس لیے شروع کیا کہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سبحان اللہ۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن کہنے لگے جبریل سے شاہ امور، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہوں، عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے
محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مکھ چند بدر شاشانی متھ چمکے لاٹ نورانی کالی زلف اک مستانی مخمور یقین مد بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت میرے لی کت تیری ثنا گستاخ یقین کت جالڑیاں نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر انسانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ماشاءاللہ بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ اب آپ حضرات کے سامنے میں دعوت دوں گا ہمارے سرگودا سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان مداح رسول عربی مدحت رسول کا ایک منفرد انداز میری مراد ہے صدر بزم حسان سرگودا محترم جناب حافظ وسیم صاحب التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہمارے ایمانوں کو گرمائے بلند آواز میں نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محترم جناب حافظ محمد وسیم صاحب تھوڑا آگے آ جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ حضرات کے اس ماہانہ پروگرام میں شرکت کر کے۔ آپ حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہاں سب جمع ہیں
دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ جیسے ہم یہاں اکٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جنت میں بھی ہم سب کو ایسے اکٹھا فرمائے۔ آج کی جو ہماری حاضری ہوئی ہے وہ اصل تو 16 دسمبر اگلے مہینے کی 16 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارے سرگودہ میں آل پاکستان محفل حمد و نعت ہونے جا رہی ہے، جس میں انشاءاللہ ملک کے معروف ثنا خان تقریباً سبھی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب، فلیکس وغیرہ ہم لے کے آئے ہیں ابھی، تو انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات کے پاس ایک تو یہ پیغام لے کے آئے ہیں، دعوت نامہ بن کے آئے ہیں کہ آپ حضرات، اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ کہ آپ حضرات تشریف لائیں گے، شرکت کریں گے۔ باقی انشاءاللہ حضرت اپنے انداز میں انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے۔ میں چند اشعار بس ختم نبوت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، مشہور کلام ہے، آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے، ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے، ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے، جن کو ہے ختم نبوت کی حفاظت کا جنون، جن کو ہے ختم نبوت کی حفاظت کا جنون، قسم اللہ کی یہی لوگ ہیں قسمت والے، قسم اللہ کی یہی لوگ ہیں قسمت والے، ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے، قافلہ ختم نبوت کا وہ جس میں ہے سب، قافلہ ختم نبوت کا وہ جس میں ہے سب، معرفت والے یقین والے فراست والے، معرفت والے یقین والے فراست والے، ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے، یہ کھلی بات ہے مرزائی ہے غدار وطن، کہہ دو بے شک، بلند آواز سے کہہ دیں بے شک۔ آج کی جو ہماری یہ مجلس ہے، اس کا یہ پیغام ہے، کیا ہے پیغام؟ بلکہ ہمارے پورے پاکستان کی طرف سے یہ پیغام ہے، ہمارے پارلیمنٹ کی طرف سے یہ پیغام ہے، ہماری قومی اسمبلیوں کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ اور یہ ہم نہیں کہتے، ہمارے پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے، اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں کہ قادیانی اور مرزائی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں، بلند آواز سے دونوں کے غدار ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ امین گیلانی سماعت کیجیے گا، لکھتے ہیں یہ کھلی بات ہے مرزائی ہے غدار وطن، یہ کھلی بات ہے مرزائی ہے غدار وطن، کیوں سمجھتے نہیں یہ بات
بات حکومت والے کیوں سمجھتے نہیں یہ بات حکومت والے ختم نبوت مرزائیوں پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت مرزا کانے پہ لعنت مرزائیوں کا جو یار ہے مرزائیوں کا جو یار ہے نعرہ تکبیر ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے تیرے دشمن سے امی لڑتا ہوا مر جائے آقا تیرے دشمن سے امی لڑتا ہوا مر جائے یہ ہے خواہش میری اے تاج شفاعت والے یہ ہے خواہش میری اے تاج شفاعت والے ناز کیوں کر غلام ہے غلامی رسول میں جہان عشق مصطفیٰ تو زندگی ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے لوگ کہتے ہیں ہمیں خط میں نبوت والے تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد وسیم صاحب جو آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کا ترانہ پیش فرما رہے تھے۔ حضرات عزیز وقار، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری 5ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے بعد آج یہ پہلا تربیتی پروگرام آپ کے اس مرکز خاتم النبیین کے اندر انعقاد پذیر ہے، اور بحمد اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پورا سال یہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے تربیتی پروگرامز، کورس اور مختلف اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ آپ حضرات اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تک اللہ رب العزت کے کرم سے اور آپ حضرات کی کاوشوں، کوششوں اور دعاؤں سے الحمدللہ بیسمنٹ کا بیڈ ڈل چکا ہے۔ کہہ دیں الحمدللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد اس کی دیواروں کی بھرائی اور اوپر کے لینٹر اور اس کے بعد گراؤنڈ فلور کا کام ہونا ہے۔ تو آپ حضرات کے الحمدللہ تعاون سے اور دعاؤں سے آگے بھی یہ مرکز الحمدللہ تکمیل کے مراحل میں گامزن ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک ترتیب آپ نے شاید آتے ہوئے دیکھی ہوگی کہ فی مسلح اس مرکز کے حوالے سے ہم نے 25,000 روپے کی ایک ترتیب بنائی ہے کہ ایک مسلح اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے جنت میں گھر بنائی۔ 25,000 روپے میں کتنے میں جی؟ 25,000 روپے فی مسلح، مکمل فرنشنگ تک یہ ہم نے ریٹ جو ہے وہ نکالا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات نے آگے بھی کوششیں کی، محنتیں کی، دوستوں سے ملاقاتیں کی، خود بھی تعاون کیا، لوگوں سے بھی کروایا۔ تو اب تو آپ کے سامنے تعمیراتی کام ہے، تو اس حوالے سے خود کو متحرک کریں گے انشاءاللہ، احباب سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ، ڈیلی آ رہی ہے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ، ملاقات کریں گے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت تشریف فرما ہے مولانا محبوب صاحب، ان کا انشاءاللہ خطاب ہوگا، اور اس سے پہلے حضرت کا حکم ہے کہ حضرت مولانا زکریا صاحب ہمارے محترم سرگودا سے تشریف لائے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں کلام پیش فرمائیں گے۔ محترم جناب حضرت مولانا محمد زکریا صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر کہ سردی کے اندر آپ اس ماہانہ پروگرام کے اندر حضور صلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت ہی مشکور و ممنون ہوں حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب کا کہ جنہوں نے آج مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے لیے آپ کے سامنے نعت پڑھنے کا موقع دیا۔ ویسے تو مناسب نہیں، بڑے پڑھ چکے ہیں ہمارے صدر صاحب تو اچھا نہیں لگتا، لیکن حضور کی مدح ہے، انشاءاللہ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ محبت سے درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ۔ ایک ایسا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں سبحان اللہ کا ورد ہے، سب سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہر نعت پڑھنے والے کا انداز ہوتا ہے، اونچی کہیں، بلند آواز سے کہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں، تو آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ خود بخود آپ کی زبان سے سبحان اللہ کی صدا نکلے گی۔ سماعت کیجئے۔ ان جیسا کوئی جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لعل و گوہر، ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لعل و گوہر، میں ان کے تبسم پر، میں ان کے تبسم پر قربان کروں فردوس بری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر میں آخری شعر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ شعر سماعت کیجئے، کہنا آسان بات ہے لیکن اس شعر کو نبھانا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ شعر آج سے 1.5 سال پہلے جب آسیہ ملہونہ کو رہا کیا گیا، 12 بلاک سرگودا چوک کے اندر دھرنا دیا گیا، میں نے یہ شعر پڑھا تو اس شعر پر میرے اوپر پرچہ کاٹا گیا۔
حالانکہ نعت پڑھنے والے اور بھی تھے، لیکن اس شعر کے اوپر پرچہ کاٹا گیا۔ فخر کی بات ہے الحمدللہ کہ حضور کے ناموس کے لیے ہمیں بھی ٹکٹ مل چکا ہے، تو الحمدللہ فخر کی بات ہے۔ ویسے لوگوں پہ چوری کا، ڈاکے کا پرچہ کاٹا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں اس شعر کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماعت کیجئے۔ کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر۔ پھر پڑھتا ہوں۔ گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے، نعرہ تکبیر۔ اللہ جیسے ہی پہلا مصرع مکمل ہو سب کہیں گے انشاءاللہ۔ کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر، وقت آیا تو دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کے ایمانوں کو گرما رہے تھے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب بلا تاخیر نعروں کی گونج میں دعوت خطاب کیجیے۔ استاد ذی وقار، مجاہد ختم نبوت، مدیر جامع مسجد و مرکز خاتم النبیین، میری مراد ہے حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب۔ التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی گفتگو سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی ڈھیلی آئی ہے آواز۔ نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پر لعنت، مرزائیوں پر لعنت، شہداء ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، یہ مہمان ہیں، انہوں نے سرگودا پہنچنا ہے، یہ دعوت کے لیے آئے تھے اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ان حضرات کے منفرد کلام، ہر ایک آواز میں ہر گل را بوئے دیگر است، ہر ایک پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ آج یہ تربیتی پروگرام بھی تھا اور محفل حمد و نعت بھی بن گئی الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات دل جمی سے تشریف رکھیں، مجھے احساس ہے سردی ہے، انشاءاللہ العزیز مختصر سی گفتگو انشاءاللہ جو وقت دیا گیا اس وقت سے پہلے انشاءاللہ العزیز دعا ہم کروا دیں گے، اور آپ کے لیے ساتھیوں نے اکرام کا انتظام کیا ہے، اور آج آپ کو خوشخبری یہ ہے کہ انہوں نے چاول نہیں بنائے بلکہ آپ کے لیے کھانا بنایا ہے کہ سردی ہے، چاولوں کی بجائے کھانا بنایا جائے، تو آپ اگر چلے گئے تو پھر کھانا جو ہے وہ بعد میں دوسرے ساتھیوں کے لیے پریشانی ہوگی کہ اس کو کہاں صرف کریں، تو اپنے حصے کا کھانا کھا کر جائیں، اگر نیند آئے بے شک سو جائیں، جاگ کر بیٹھیں، بیان سنیں نہ سنیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا یہ آنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور یہ آج اس حوالے سے ہم خوش نصیب ہیں کہ تعمیر کے بعد اس جگہ پر ختم نبوت کے حوالے سے پہلا پروگرام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور آپ اس میں پہلے شریک ہیں۔
یہ مرکز قیامت تک انشاءاللہ العزیز شاد آباد رہے گا. ہم رہے نہ رہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کل کا سانس آنا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں، آپ کی توجہات، جس طرح بات میں نے خطبہ نہیں پڑھا، بات شروع ہوئی کہہ کے پھر خطبہ پڑھتا ہوں، جس طرح آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے یہ مرکز شروع نہیں کیا تھا ابھی، تو اس وقت ایک ترتیب بنی کہ چلو یار اپنے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ تو بنائے، کہ ہم نے تو اب کام ایک دن کے لیے تو کرنا نہیں ہے، یہ تو زندگیاں وقف کی ہیں، اس کے لیے آگے بڑھیں، نکلیں، کوئی جگہ لیں. تو سارے ساتھی جو اس وقت جو مرکزی کمیٹی میں تھے 10-12 ساتھی، وہ اپنے اپنے طور پر شہر میں چکر لگاتے رہے، کوئی کہیں، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، کوئی سٹلہ ٹاؤن میں دیکھ رہا ہے، کوئی الفضل ٹاؤن میں، کوئی اس طرف. آخر کار قرہ فال اس جگہ کا نکلا کہ یہ جگہ لے لی جائے. اس جگہ کا ریٹ پتہ کیا، انہوں نے کہا جی اس وقت 3.25 لاکھ روپے کا مرلہ ملے گا اور آپ ہمیں کیا دیں گے؟ ہم نے کہا جی ہمارے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں، ہمیں 6-7 مہینے کا ٹائم دیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے کہا جی 6 مہینے دے دیا آپ کو، صرف 5 لاکھ ایڈوانس دے دیں. اور 5 لاکھ کیا، ہمارے پاس اس وقت 5 روپے بھی نہیں تھے. بہت سارے نہیں، جتنے میں نے کہہ رہا ہوں ساتھی وہ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت سن رہے ہیں، میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہہ رہا آپ سے. یقین جانیے کہ ہم نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں کہا کہ ابھی پہلے بنیاد پتھر اپنا رکھنا ہوتا ہے، مانگنے تب نکلیں، پہلے اپنی اپنی قربانی دیں. تو 5 لاکھ کے قریب تو نہیں، لیکن الحمدللہ اسی مجلس میں ہمارا 3.5 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو گیا. جو ساتھی موجود تھے انہوں نے ہی کیا، اور اپنی انہی ساتھیوں میں پورا 5 لاکھ ہوا. کسی کے لیے اس بنیاد کے لیے ہمیں 1 روپیہ چندہ نہیں مانگنا پڑا. بیانہ دے دیا. اب چل پڑے ساتھی، ہر ایک ساتھی اپنے طور پر رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں ایک جنون طاری ہو گیا کہ ہم نے جنوری تھا ہمارا 2018 جنوری میں ہم نے پیسے پورے کرنے ہیں. جب دسمبر آ گیا اور دسمبر کے 20 دن گزر گئے، تقریباً 15-18 دن 20 دن، تو ہمارے پاس 13 لاکھ روپیہ کم تھا، باقی پیسے اکٹھے ہو گئے. 13 لاکھ روپیہ جب کم ہوا تو اب پریشانی بڑھ گئی کہ دن تو 13 رہتے ہیں، روپے بھی 13 لاکھ رہتے ہیں، کیا کریں؟ اس وقت تک ہم نے کرائے کے لیے جگہ لی ہوئی تھی اکیڈمی صرافہ بازار کی بیک گلی پہ. تو یقین جانیے وہیں بیٹھے میں نے اگلے دن اپنے حضرت کو فون کیا، حضرت مولانا محب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو خلیفہ ہے حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے. میں نے انہیں عرض کی حضرت یہ پریشانی ہے. فرمانے لگے حافظ صاحب اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ شروع کیا ہے، اللہ شرمندہ اور پریشان نہیں کرے گا. ایسا کرو ساتھیوں کو اکٹھا کرو اور 313 بار درود تنجینا شروع کرو. یہاں ساتھی بیٹھے، ہم نے فوٹو سٹیٹ کروائی، ساتھیوں کو کہا آؤ بھائی، بیٹھ گئے. 313 بار شام کو پڑھا، صبح نکلتا، شام کو واپس جب اکٹھا ہو کے بیٹھتا تو 1 لاکھ روپیہ پورا میری جیب میں ہوتا. مسلسل 3 ہے. یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، مجھے کہتا تھا یہ ہوں گے کہاں سے. میں نے آ کر روزانہ شام کو یہ پڑھتا تھا، میں اس کو کہتا یہ گنتا تو 1 لاکھ. پہلے دن اس نے سمجھا اتفاق، دوسرے دن، تیسرے دن، یقین جانیے پھر آخر کار حالت یہ ہو گئی کہ ابھی 13 دنوں میں 3 دن رہتے تھے اور ہمارے پاس 15 لاکھ اکٹھا ہو چکا تھا. 2 لاکھ اوپر ہوا، 2 لاکھ پھر اور آیا، 4 لاکھ اضافی ہو گیا. ہم نے ان کو دیا، دینے کے بعد یہ 7 دیا بیانہ، اس کو کہا بھی یہ 7 مرلے کا پلاٹ بھی دے دو. اللہ نے وہ پیسے بھی پورے کرا دیے. پھر لگے رہے اس پلاٹ کے پیچھے. لیکن یہ اوپر نصیب ہوتا ہے کس جگہ کو اللہ نے دین کے لیے چننا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کو چنا تو پھر فیصلہ ہوا چلو بھائی اب ایسا کرو، اس کام کی ابتدا کرو. ہمیں کہا گیا کہ 50 لاکھ روپیہ جیب میں ہو تو کام شروع کرنا.
हमारे पास था 15 लाख, 15 लाख और आ गया, मिला। फिर आस्ता आस्ता शुरू से पहले 5 लाख और हुआ, 35 लाख का हुआ। तो हमने कहा शुरू कर दो। काम शुरू हुआ। यकीन जानिए कि अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की कि 28 लाख रुपए का सरिया आया, जो इस वक्त तक लग चुका है 15 टन सरिया। और सीमेंट ज़रूरत थी, फौरी पैसे नहीं थे। तो एक साहब आए, मजमे में बैठे भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर दे, जो वास्ता बना। उन्होंने कहा जी पूरी गाड़ी सीमेंट की मैं दे रहा हूँ, आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी? हमने कहा तकरीबन 1 गाड़ी। उन्होंने 500 गट्टू सीमेंट का भेज दिया, बजरी आ गई, रेत का किसी ने जिम्मे लिया, सारी चीज़ें पूरी हो गई और हमने बेड का काम शुरू किया, डाल दिया। अब तक 50 के करीब लग चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है काम। और आगे अभी 30 लाख का सरिया मजीद लेना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी काम भी करने हैं, ये अल्लाह ने करने हैं, होने हैं। ये किसी की ये तरतीब नहीं है कि फलां आएगा कोई एक, हम सोएंगे तो आएगा। ये तो एक बादशाह था, उसने एक दफा सोचा कि मैं अल्लाह का घर बनाना चाहता हूँ। तो उसने अल्लाह का घर बनाने के लिए ऐलान कर दिया, खबरदार किसी से पैसा नहीं लेना, सारे पैसे मैं लगाऊंगा। एक माई थी, उसने कहा कोई पुरानी ईंट नहीं लगानी। माई थी, उसके घर में कोई चीज नहीं थी, एक ईंट थी। उसने धोई, चमकाई, साफ सुथरी, मिस्त्री की आके मिन्नत की, कहने लगी देख मैं इतनी अमीर नहीं हूं, लेकिन रब का घर है, जितनी मेरी बसात है मैं उतना कर सकती हूँ। ये एक ईंट चुप करके मेरी भी अल्लाह के घर में लगा दे, मेरा भी अल्लाह के नाम लिखा जाए। जब उसने ये कहा, मिस्त्री मान गया, चमकाई हुई ईंट को लगा दिया। ख्वाब आया बादशाह को, देखा जन्नत में है और महल बने हुए हैं। तो एक महल पूछा ये किसका है? कहा गया ये तेरा महल है। उसी जैसा बिल्कुल साथ एक और महल था। पूछा ये किसका है? कहा गया जो तू मस्जिद बना रहा है ना, उसमें एक ईंट एक माई ने लगाई है, ये घर उस माई का है। बादशाह उठा कि वो घर देने वाला एक ईंट पे दे रहा है, मैं क्यों लोगों को अल्लाह के घर जन्नत में बनाने से रोक रहा हूँ? कहने लगा ये सारा खत्म करो और लोगों को जो जिसको तौफीक है, एक ईंट दे सकता है, 2 दे सकता है, लाख दे सकता है, 100 दे सकता है, आए अल्लाह के घर में और अपना अपना हिस्सा डालता जाए, अपना घर जन्नत में बनाता जाए। तो ये अल्लाह ताला ने हमें भी मौका दिया। मैं हूँ, पहले अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं अपने वालिदैन के लिए, जब हमारी मीटिंग हुई थी, साथी बैठे, हमने पहले कहा भाई अपना अपना एक एक मुसल्ला सारे लो, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, जो अपने लिए भी ले सकता है वो भी ले, जो अपने माँ बाप के लिए ले। साथियों ने पहले अपने इरादे किए। हमने ये इंजीनियर को कहा कि हमें एस्टिमेट लगा के दे कि कुल खर्च हमारा जितना भी आएगा इतने मुसल्लों पे तकसीम कर। उसने कहा जी 25,000 रुपया पर मुसल्ला लागत आएगी, तैयारी तक आप हर आदमी को कह दें कि जर्रे जर्रे में मखसूस न करे, पूरी जमीन में जर्रे जर्रे में भी आ जाएगा, एक मुसल्ला भी आ जाएगा। तो आप उस हवाले से हमने फिर बैनर बनवा दिया कि आइए अपना घर जन्नत में बनाइए। अल्लाह के यहाँ आवाज लग रही है, आप भी अपने दोस्तों तक भी ये भरपूर पैगाम पहुंचा दीजिए कि मस्जिद की तामीर के हवाले से फोन नंबर लिखे हैं, मौजूद है। जो साथी सीमेंट, बजरी, रेत, सरिया जिस हवाले से, इस हवाला सामान के हवाले से करना चाहे तो वो करे। अभी हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये आपने देखा होगा 4 दीवारी मुकम्मल हो चुकी, 9 इंच की दीवार है, पर्दी जिसे कहते हैं, मुकम्मल हमने ये कंक्रीट से भरनी है, पिलर खड़े हैं, इनको भराई का काम है। तकरीबन मजदूरी 2.5 लाख रुपया बनेगी, शीटों की मजदूरी, भराई वालों की मजदूरी और उसके अलावा भराई का काम। तो हमारा हाल तो ये है कि सीमेंट के पैसे पूरे करते हैं तो भराई के नहीं है, भराई के करते हैं तो सीमेंट के नहीं है। तो सीमेंट भी 600-700 गट्टू लगेगा। जो अहबाब, एक साहब ने कल मुझे फोन रोक के कहा कि 100 गट्टू मेरी तरफ से आए, उन्होंने पैसे भी शायद भेज दिए हो। तो आप अहबाब खुद भी, दोस्तों तक भी भरपूर अंदाज से इसका पैगाम पहुंचाइए। आज हमें शामियाना लगाना पड़ा है, अगले माहाना प्रोग्राम तक अल्लाह ताला इस पर छत डालने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। ये छत डाल जाए
اور چھت کے بعد پھر ہمارا پروگرام مسلسل چلتے رہیں. ہم رہیں گے نہیں رہیں گے انشاءاللہ یہ مرکز بھی رہے گا, آباد بھی رہے گا, آواز بھی چلتی رہے گی دور دور تک. ایک ایسی آواز جو ختم نبوت کے حوالے سے ہے انشاءاللہ ہر لحاظ سے اس مرکز سے قیامت کی صبح تک جاری رہے گی. اس میں ہر ایک کا حصہ ہے, آپ حضرات ساروں کا حصہ اس میں, جنہوں نے دامے درمے سخنے قدمے وقت دے کر ہر وقت. آپ بڑی بڑی جگہ دیکھتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ ایسی جگہ جو ہر وقت آباد, ہر نماز میں چاہے محلے کا بھی نہیں بنا لیکن یقین جانیے کبھی کوئی پروگرام, کبھی میٹنگ ہو رہی ہے, کبھی ان کی میٹنگ, کبھی فلاں, ہر وقت اللہ کا شکر ہے دوست آ رہے ہیں, بیٹھے ہیں, رونق لگی ہوتی ہے. یہ سب اس ذات کا کرم ہے کہ جس نے یہ سارا پودا لگایا. جب حضرت جوہر آباد تشریف لائے, انہی دنوں میں یہ ابھی لینٹر نہیں ڈالا تھا, تو میں حضرت کو ملنے گیا. میرے ساتھ بھائی محمود بھی تھے اور بھی تھے, ڈاکٹر مطلوب صاحب بھی. تو سارے ہم وہاں پہنچے, میں حضرت کو ملا, میں نے کہا حضرت دعا فرمائیں آسانی کے لیے, اللہ تعالیٰ آسان فرما دے, اور یہ کام ہم نے شروع کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ کرے تکمیل تک پہنچ جائے. تو حضرت نے فرمایا حافظ صاحب, میں کہا جی. فرمانے لگے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا حضرت دعا تو یہی فرمانے لگے, نہیں یہ اللہ سے منوا لو کہ اللہ قبول کر لے. پھر فرمانے لگے اس کی وجہ ویسے نہیں بتا رہا, اب اللہ والوں کو معرفت اور علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا کرتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں علم کتابوں میں نہیں ہے, خدا کی قسم علم اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ملا کرتا ہے. علم نام ہے معرفت کا, علم نام ہے قرآنی نکات. جب اللہ کسی پہ کھولنے پہ آتا ہے تو رب ذوالجلال علم کھولتے چلے جاتے ہیں, اور انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہم نے 20-20 سال کتابیں پڑھی, سب کچھ پڑھا, یہ نقطہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آیا. بہت سی باتیں ایسی جو صرف اللہ والے صاحب بصیرت ینظر بنور اللہ, جو اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں, اللہ ان پر منکشف کرتا ہے. انہوں نے فرمایا حافظ صاحب اس لیے کہ جیسے یہ ڈاکٹر صاحب ہے, یہ مجھے ایک گاڑی ہدیہ کر دے اور کہ جی یہ قبول کر لیں. میں کو نہیں لینی, پھر میں اصرار کرے, میں کو اچھا میں قبول کرتا ہوں. اب بتاؤ جب میں نے گاڑی قبول کر لیا تو اب گاڑی قبول کرنے کے بعد اس گاڑی کا پیٹرول, اس گاڑی کی مینٹیننس, اس گاڑی کے باقی چیزیں وہ یہ دے گا کہ میں کروں گا؟ میں نے کہا حضرت وہ تو پھر آپ کریں گے. کہنے لگے جب میں نے قبول کر لی تو اب اس گاڑی کو چلانے کے لیے اس کا پیٹرول, اس گاڑی کے لیے وقتی اخراجات, وہ ساری چیزیں پھر میں نے پوری کرنی ہے. جب اللہ یہ قبول کر لے گا تو بندوں کو بھیج کے ایک ایک کام اللہ خود کراتا جائے گا. تو اللہ سے دعا کرے اللہ آپ تمام احباب کی اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, ہمارے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا دے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے باعث برکت اور رحمت بنا دے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول فرماتے ہوئے کہ ہمیں بھی اللہ اس کے لیے قبول کر لے کہ ہم اس کے ترقی میں, اس کے بڑھنے میں, اس کی تعمیر میں خود شریک ہو جائیں, دوستوں کو شریک کرنے والے بن جائیں. الدال علی الخیر کفاعلہ, جب کوئی کسی خیر کے کام پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو جس طرح اس نیکی کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اسی طرح رہنمائی کرنے والے کو بھی. اگر کوئی کسی کو ترغیب دیتا ہے کہ یار اس طرف خرچ کرو, وہ لاکھوں خرچ کرتا ہے, اس کو لاکھوں کا ثواب ملنا ہے, تو جس نے ترغیب دی اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتے, اسے بھی لاکھوں کا ثواب ملتا ہے. تو آئے اللہ کا خزانہ آوازیں دے رہا ہے, ہم میں سے ہر ایک ترغیب دینے والوں میں بن جائے, دوستوں کو دعوت دینے والے میں بن جائے, تاکہ جلد از جلد ہم اپنی زندگیوں میں اس بہار کو دیکھ لیں اور یہ مرکز شاد آباد ہو اور پورے علاقے کی وہ سیرابی پوری کرے, کمی پوری کرے جس کو اللہ رب العزت نے ان دوستوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ اخلاص کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت, ناموس رسالت اور حرمت مصطفیٰ کے لیے ہم وقت انشاءاللہ جان بھی ہتھیلی پہ لے کے بیٹھے ہیں. کچھ بھی ہو جائے کبھی حضور کی حرمت اور ناموس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے, کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر اللہ نے جان بھی لے لی تو خدا کی قسم یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہوگا, یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ان تمام دوستوں کی, آپ کی آج کی تشریف آوری کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین.
अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मौज़िन आख़र वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु मिरातुल मुमिन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि मालूमातिक। न मकाम कोई कशश है न मकीम हुस्ने दिलबरी न मकाम कोई कशश है न मकीम हुस्ने दिलबरी कोई कैसे पाँव को रंज दे कोई कैसे आए तेरी गली गर आए कोई तो शुक्र कर न आए कोई तो सब्र कर तू रज़ाए जाना पे जान दे कि इसी में है तेरी बेहतरी। कसरत किल्लत ये मतमे नज़र नहीं होना चाहिए, अफराद ये नहीं, उसकी रज़ा सिर्फ और सिर्फ उसकी रज़ा कि अल्लाह ऐसे कामों की तौफीक दे जिससे तू राज़ी हो। और फिर आप कुछ भी हैं, आपको देखकर कोई नहीं आता, न कोई महल्लात को देख के आता है न रहने वालों को देख के आता है। कोई चीज नहीं सिवाय इसके कि जब उसकी रज़ा हो जाती है तो फिर लोग खिंचे चले आते हैं और लोगों की आमाजगाह, लोगों को मर्जाए खलाइक अल्लाह बनाते चले जाते हैं। ये इसलिए कि जब उसकी रज़ा मिल जाया करती है तो दुआ किया करें अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अपनी रज़ा दे दे। ये रज़ा कोई मामूली चीज़ नहीं। खुदा की कसम, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह ताला हर एक को उसके दर्जे तक पहुंचा देंगे तो फिर रब्बे जुल जलाल फरमाएंगे, ऐ जन्नत वालों मांगो क्या मांगते हो। ऐ अल्लाह आपने हमें सब कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया, अब कोई चीज और है ही नहीं, हम क्या मांगे। मेरे बंदो अभी एक बहुत बड़ी चीज मैंने तुम्हें नहीं दी, मांगो। या अल्लाह सब कुछ दे दिया, मन चाही जिंदगी दे दी, ऐसी जिंदगी दे दी जिसका तसव्वुर नहीं था, वो नेमतें दे दी जो सोची नहीं थी। ऐ अल्लाह ऐसी जिंदगी फरमाया नहीं, सबसे कीमती और बड़ी नेमत मेरी अब मैं तुम्हें देने लगा हूं। या अल्लाह वो कौन सी है। फरमाया वो है मेरी रजा, मैं तुम्हें अपनी रजा देता हूं, मैं तुमसे राजी हो गया। तो अल्लाह अपनी रजा नसीब फरमा दे। जब अल्लाह की रजा मिल जाती है तो फिर काम बन जाता है, और जब रजा नहीं मिलती तो फिर इंसान धक्के खाता रहता है। हर तरफ धक्के खाने के बाद भी कोई पड़ाव की जगह नहीं मिला करती। अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह नाराज ना हो। और अल्लाह को राजी करने का तरीका क्या होता है। एक तो अल्लाह की इताअत करो, और दूसरा उसके प्यारे भेजे हुए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत और फर्माबरदारी कर लो। जब उनकी फर्माबरदारी करोगे ना तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जिसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की गोया उसने मेरी इताअत की, और जो ये चाहता है कि मेरी रजा मेरी मोहब्बत उसे मिल जाए तो सुन लो, मुझे कसम अपनी किबरियाई की, मैं तुम्हें ऐलान करके कह रहा हूं, अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे मोहब्बत करूं, तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपना बना लूं, तो फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर लो। उनकी इताअत करोगे मैं रब की मोहब्बत तुम्हें मिल जाएगी।
ان کی اطاعت کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے. تو ان کی اطاعت سمجھے کہاں سے؟ ان کی اطاعت ہے کیا؟ آج میں چند باتیں اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو عام پروپیگنڈا، عام ترتیب، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن سے، دین سے، باقی چیزوں سے دور کر کے آج مختلف قسم کے لوگ جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اور ان حوالوں سے دین والوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. قرآن کو سمجھنا ہے، اطاعت کو سمجھنا ہے، تو پہلی بات یہ کہ مقصد بعثت رسالت مآب کو سمجھا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو کس لیے؟ اللہ نے ان کے مقاصد کیا رکھے؟ جب ان کا مقصد سمجھ آئے گا تو مجھے اور تجھے اپنے مقصد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پھر میرا بھی مقصد ہے، وہ زندگی وہی ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا کہ آپ یہ لے جائیے. اور پھر میرے لیے حکم کیا آیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب تیرے لیے لازم یہ ہے کہ ان کی زندگی کو عملی نمونے کے طور پر، اپنے آئیڈیل کے طور پر اپنا لے، ان کی پیروی اور اتباع میں چلتا جا. یہی میرا مقصود ہے، یہی میرا مطلوب ہے، اور یہی اللہ نے حضور کو مقصد بعثت دیا ہے. جب اس طرف چلے گا تو تجھے اللہ رب العزت بھی ملیں گے، جنت بھی ملے گی، رضا بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، اور ہر طرف سے اللہ رب العزت نعمتوں کی بارش تجھ پر کرنا شروع فرما دیں گے. وہ مقصد بعثت ہے کیا؟ مقصد بعثت قرآن نے 4 بتائے، اور یہ مقصد بعثت آج کے نہیں بلکہ قرآن جس کو نقل کر کے کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ مقاصد بعثت اللہ رب العزت کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دعا مانگی اس وقت بیان کیے. تو پتہ چلا کہ پہلے بھی نبیوں کو پتہ تھا کہ تکمیل کائنات کے وقت کون کون سی نعمتیں لے کر آئیں گے، کون کون سے مقاصد لے کر آئیں گے، اور ان مقاصد کے اندر پورے دین کو بند کیا. اب اس کے علاوہ کائنات کا بھی مقصد کوئی نہیں. اگر کسی اور نے آنا ہوتا تو مقاصد اور بھی بیان کیے جاتے، اور بھی بات رکھی جاتی، لیکن اس کو محدود کر کے بتا دیا کہ یہ 4 ہی مقاصد ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے. اس کے علاوہ مقصد بعثت نہیں. انہی میں سے اجمال کی تفصیل کرتے چلے جاؤ، پوری کائنات کی ہر جزئی حل ہوتی چلی جائے گی، گرے کھلتی چلی جائیں گی، نقطے حل ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، غبار راہ سے جس نے بخشا فروغ وادی سینہ، غبار راہ کو جس نے بخشا فروغ وادی سینہ، جنہوں نے سب کچھ ہر چیز کو بخشتی ہوئی ایک نورانیت اور علم کی نورانیت عطا کی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی. مانگنے والے کون ہیں؟ خلیل. قرآن نے نقل کی، اور اس نقل کے پیچھے ایک نقطہ بتا دیا، ربنا وابعث. آپ آج سمجھیں گے دھیان سے، آج باتیں آپ کو میری تب سمجھ آئیں گی، توجہ رکھیے گا. ربنا وابعث، ربنا مانگنے کے لیے. قرآن میں 40 ربنا بڑی جگہوں پر آئے، ہمیشہ یہ ربنا سے مانگا جاتا ہے. ربنا ربنا مانگ رہا ہے کون؟ خلیل اللہ. یا اللہ یہاں پہ ربنا کیوں لائے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا کو بتانا تھا یہ مانگنے والا خلیل ہے. یا اللہ خلیل دوست کو کہتے ہیں، ہاں تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ نے حبیب اللہ کہا. حبیب بھی تو دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے. خلیل کو ربنا کے ساتھ آپ نے بتایا کہ مانگ رہا ہے خلیل. فرمایا یہی فرق سمجھانے کے لیے کہ ایک خلیل ہوتا ہے، ایک حبیب ہوتا ہے دونوں دوست. ڈکشنری میں معنی یہی ملے گا، لیکن عرب کے اندر اللہ نے فصاحت عربی زبان میں اتنی رکھی، عربی اتنی فصیح زبان، اتنی بلیغ زبان کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر بڑی بڑی حقیقتیں پنہا اور چھپی ہوئی ہوتی ہے. لفظ ایک ہے، اسی ایک چیز کے کئی
معنی، ایک ہی چیز، اس کے کئی نام، ایک بات، ایک لفظ، ایک موقع کے لیے، دوسرے موقع کے لیے دوسرا، تیسرے موقع کے لیے تیسرا. حبیب بھی دوست کو، خلیل بھی دوست کو. خلیل دوست ایسا جس کو اور انداز میں بیان کیا گیا، حبیب بھی دوست لیکن وہ اور انداز اور صفات کا حامل. خلیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ربنا میں بتا دیا کہ خلیل وہ دوست ہوتا ہے کہ جو مانگتا جائے اللہ تعالیٰ اسے دیتے چلے جائے، مانگنے والے کی کبھی مانگ کو خالی نہ کرے. خلیل کے لیے مانگنا شرط ہے. یہاں بھی خلیل نے مانگا رب سے اس کا محبوب. رب نے کہا تو خلیل اللہ ہے، تو نے مجھ سے حبیب اللہ مانگا ہے. اے میرے خلیل، خلیل کہتے ہی اسے ہے جو جب مانگے تو دے دیا جائے. جا ہم نے تجھے اپنا حبیب بھی عطا کر دیا. حبیب اللہ. تو یا اللہ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب عرب زبان میں کہتے ہیں ایک ہے خلیل جو مانگے ملے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں کہ جسے مانگنا کچھ نہ پڑے، بن مانگے سب کچھ دے دیا جائے. اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. کسی نے مانگا نا، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے. مانگنے والے مانگتے رہے، ادھر ہاتھ اٹھتے تھے، دعائیں قبول ہوتی تھی. یہ حبیب اللہ ہے. انہوں نے مانگا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے اللہ سینے کو کھول دے، میرے سینے میں اضافہ کر دے. مانگنے والے موسیٰ کلیم اللہ، دینے والے رب ذوالجلال. لیکن باری آمنہ کے لال کی آئی تو یہ نہیں کہا اے حبیب آ تو بھی مجھ سے مانگ، کہ اپنے سینے کی فراخی کو، اپنے علم کی وسعتوں کو. فرمایا نہیں نہیں، تجھے مانگنا نہیں ہے. پوری کائنات میں علم میں جو کمال ہے، حسن میں جو کمال ہے، ہر لحاظ سے ذہانت میں، فطانت میں، لیاقت میں، شرافت میں، متانت میں، عظمت میں، رفت میں، شان میں، اولو العزمی میں، بلندی میں، تمام کی تمام چیزوں میں جو کمال کے درجے کو پہنچتی ہیں وہ ساری ہم عطا کر کے آپ کو کبھی کہیں گے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. کبھی ہم کہیں گے آپ کے بارے میں ہی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم، آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. کبھی ہم آپ کے بارے میں کہیں گے انکا لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پہ فائز کر دیا. کبھی ہم آپ کے بارے میں کہیں گے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. کبھی ہم آپ کے بارے میں کہیں گے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کبھی ہم کہیں گے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کبھی ہم کہیں گے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ حبیب اللہ. خلیل نے مانگا حبیب اللہ کو، اے اللہ وہ حبیب دے دے. مانگا کب؟ جب بیت اللہ تعمیر ہو رہا تھا. حکمت کیا تھی؟ کہ اللہ تعمیر کر رہا ہوں، رہنا ہے کہ نہیں، لیکن ایسا دے دے جو اس کو قیامت تک آباد اور شاد کر کے چلا جائے. اے اللہ ایسا دے دے جو اس کو جبین سے سجائے، بتوں کو نکال دے، ایک تیرے در پہ جھکانے والا کائنات کو بناتا چلا جائے. اے اللہ بنا میں رہا ہوں، آج سے نہیں پہلے بھی بنا. مجھے تم نے حکم دیا اس لیے کہ بیت اللہ کو پہلی بار حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کہ روئے زمین پر سب سے پہلا وہ مکان، وہ جگہ جس کو اللہ نے بنایا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں وہ یہی مکہ مکرمہ تھا، بیت اللہ تھا. یہی ہم نے ایک اینٹ رکھی مٹی کی بنا کر، ہم نے اس کو کہا پھیل جا، تو پہلی اینٹ، پہلی مٹی جہاں پہ رکھی گئی وہیں پہ آج بیت اللہ ہے. اور یہاں پہ جب آئی تو باقی ساری چیزیں نشیب میں ہیں. بیت اللہ ساری کائنات میں سب سے بلند ہے، اعلیٰ عرفہ ہے، ساری گولائی میں ہے، یہ مرکز ہے. اس لیے اس کو مرکز بنایا کہ یہ بیت اللہ ہے. اور تعمیر اس کے اوپر بیت المعمور کی حضرت آدم سے لے کر ابراہیم تک لوگ بناتے آئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر نو کی اور اس وقت کہا اے اللہ گھر بھی بنا رہا ہوں، مکین بھی بنا دیا تو نے. اے اللہ مکین میری نسل میں بھیج دے، مقام میں بنا رہا ہوں، مکین بھی مجھے ہی عطا کر دے.
مقام بھی میں بنا رہا ہوں، مقیم بھی مجھے دے دے۔ اے اللہ جو اس مقام کو مقیم آ کر آباد کرے گا وہ مقیم میری اولاد میں بھیج دے۔ تو رب ذوالجلال نے قبول کیا، ترتیب یہ رکھی، اس وقت بڑی نعمتیں دیں۔ ایک تو وہ پتھر مقام ابراہیم جو لفٹ کی صورت میں اوپر بھی جاتا، نیچے بھی آتا، گارے بھی لے جاتا، اینٹیں بھی، اس مقام ابراہیم کے پتھر کو بھی جنت سے بھیجا، وہ پتھر بھی نصب ہو گیا۔ پھر حجر اسود بھی بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو فرمایا، اے ابراہیم تو نے تو مجھ سے صرف ایک حبیب مانگا ہے، جب تو نے مانگا میرا حبیب، میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ اب تجھے انعام بھی دینا چاہتا ہوں۔ تو نے مجھ سے حبیب مانگا، میں رب تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب جتنی بھی انبیاء بھیجوں گا وہ سارے تیری ہی اولاد میں بھیجوں گا۔ دو بیٹے ہیں، ایک تیرا بیٹا اسماعیل ہے، ایک اسحاق ہے، ایک اسماعیل جن کی نسل سے آخری پیمبر کو بھیجوں گا، دوسرے اسحاق ہیں، ان سے اب بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کو بھیجوں گا۔ اسحاق بیٹے حضرت ابراہیم کے، وہ بھی نبی، حضرت ابراہیم بھی نبی، بیٹے یعقوب وہ بھی نبی، بیٹے یوسف وہ بھی نبی، آگے بنی اسرائیل کی نسل چلائی، سارے انبیاء ان میں بھیجے۔ پھر اللہ نے ایک بھیجے جو حضرت عمران، حضرت حنہ بنت فاقوزہ کے خاوند، حضرت مریم کے والد، ان کے سے بیٹا بھیجا بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ۔ تو ان کو بھیج کر جب انہوں نے آ کر کہا نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے اللہ میں خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے خوشخبری دی، انہوں نے مانگا، اے اللہ جنہوں نے مانگا تھا ان کو تو آپ نے انعام اتنا دیا کہ نبی بھیج دیے۔ اے اللہ جب آ کر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں وَمُبَشِّرًا، ان کو انعام کیا دیں گے؟ فرمایا ان کو انعام بھی دوں گا۔ 1,24,000 انبیاء دعا مانگتے آئے کہ اے اللہ ہمیں حضور اقدس کی امت میں بھیج دے، ہم نے کسی کو نہیں بھیجا۔ اے عیسیٰ تو نے میرے محبوب کی خوشخبری دی ہے، میں رب خوش ہو کر انعام یہ دیتا ہوں کہ ہم تمہیں دوبارہ آسمان سے نازل کریں گے، حضور کو امتی بنائیں گے۔ ان عیسیٰ لم یمت فإنه ينزل إلیکم قبل یوم القیامہ، عیسیٰ میرے بھائی فوت نہیں ہوئے، قیامت سے پہلے وہ آئیں گے، ہم نے انہیں بھیجنا ہے اس لیے کہ انہوں نے میرے محبوب کی خوشخبری دی، میں نے خوش ہو کر ان کا امتی بھی بنا دیا۔ یہ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے مانگا اور دعا کیا کہی؟ ربنا وابعث فیہم، اے اللہ وہ خدا، اے اللہ وہ محبوب، اے اللہ جن کی تعریفات ہم نے عالم ارواح میں سنی، اے اللہ وہ 1,24,000 انبیاء جن کے قصیدہ خواں، اے اللہ وہ نبی الانبیاء، وہ امام الانبیاء، وہ فخر الرسل کہ ہر آنے والا نبی، جانے والا نبی ہر ایک بعد والے کو بتا کے جا رہا ہے کائنات والوں آخری پیمبر آئیں گے جو محمد الرسول اللہ، ان عظمتوں والے، یہ نام ہوگا، یہ عظمت ہوگی، یہ رفعت ہوگی، یہ بلندیاں ہوں گی، وہ پیمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ ہر ایک نبی بتاتا رہا اے اللہ اتنی عظمتیں سنی، اتنی رفعتیں سنی، اتنی شانیں سنی کہ دل یہ چاہا جب آپ نے کہا تو نے میرا گھر بنایا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کچھ اور نہ مانگا، اے اللہ مانگا تو تجھ سے تیرا حبیب مانگا، وہ عظمتوں والے نبی میں ابراہیم کو عطا کر دے۔ اللہ تم نے دے دیے، وہ صفات کیا ہوں گی؟ پہلی پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتک، کون سا جی؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت، مقصد چاروں سن لیجئے۔ دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور جو کتاب حکمت آپ انہیں دیں گے اس کتاب کی تعلیم، تفسیر، تشریح، پورے علوم۔ تیسرا والحکمہ، اور حکمت و دانائی، وہ بھی مقصد بعثت کہ وہ لوگوں میں بانٹیں گے۔ چوتھا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس۔ یہ چار چیزیں ہیں مقصد بعثت رسالت مآب۔ یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ وَيُزَكِّيهِمْ، چار مقصد آئے۔ اب ان میں سے ایک ایک مقصد مستقل مقصد ہے۔ آج جدید دنیا میں ایک اعتراض شروع ہو گیا میڈیا پہ بیٹھنے والا، جس نے یہ سمجھا
کہ میرا کل علم صرف میڈیا ہے. فیس بک کے جاہل نادان، وہ یوٹیوب پہ بیٹھنے والے مختلف لوگ جن کا مطمع نظر 24 گھنٹے صرف موبائل کھولنا، اپنا علم اسے سمجھ لینا، اس پہ بیٹھنے والوں کی بات کو علمی باتیں سمجھ کر اپنے پلے باندھ کر اپنے آپ کو سمجھنا. میں اب ہر ایک طرف سے بالکل بے نیاز ہو گیا. مجھے کسی عالم کی، کسی بزرگ کی، کسی بڑے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے علم بھی ملتا ہے، مجھے حکمت کی باتیں بھی ملتی ہیں، مجھے دانائی کی باتیں بھی ملتی ہیں. اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے میٹھے میں ملا کر زہر پلایا جا رہا ہے، کس انداز سے میرے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے، کس انداز سے میرے نظریات سے کھیلا جاتا ہے، کس طرح مجھے اپنے بڑوں سے مکمل طور پر بدگما کر کے ایک طرف کر دیا جاتا ہے. اکابر نے کہا آج بھی خدا کی قسم میرے شیخ کا، میرے بڑوں کا نظریہ آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے کہ فوٹو بنانا حرام ہے، فوٹو بنانا حرام ہے اس انداز سے، اس لیے کہ کوئی بھی ایسی اسٹل فوٹوگرافی کرے تو آج بھی اس کا وہی حکم، چاہے وہ موبائل پہ بنائے، چاہے وہ کسی طریقے سے ویڈیو کے اندر فتوے چلے، لیکن اس کو پھر حدود و قیود میں پابند کیا گیا. لیکن اگر یہ سمجھے کوئی کہ اس کے بغیر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر دین پھیل نہیں سکتا، تو وہ بالکل غلط فہمی میں ہے. اس لیے کہ دین پھیلانے میں، دین کی اشاعت میں رب نہ کبھی ان چیزوں کا محتاج رہا، نہ دین آئندہ کبھی محتاج ہوگا. اس دین کا غلبہ قرآن نے بتایا ہے اپنے وقت پہ. قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اے دنیا والوں سنو، ہم نے یہ جو رسول برحق بھیجے ہیں انہیں ہدایت دے کر بھیجی ہے. یہ ہدایت کا سرچشمہ بن کر، یہ منبع ہدایت بن کر، یہ کائنات کے اندر دین حق کی سر بلندی کا پرچم لے کر آئے ہیں. میں رب تمہیں بتا رہا ہوں، چاہے دنیا الٹی لٹک جائے، چاہے کچھ سے کچھ ہو جائے، ساری دنیا کفر اکٹھی ہو جائے، یہودیت اپنے پورے پرزے نکال کر دجالی فتنے کی ترتیب پہ یہ کہنا شروع کر دے کہ زمین پر کنٹرول ہمارا ہے. ہم آج سے ایک نظام بنا رہے ہیں کہ جس طرح برمودا ٹکون کے حوالے سے دجالی فتنے نے کہا وہاں دجال چھپا ہے، وہ زمین کی تہوں میں، زمین کے نیچے سے اپنی حکومت کو مضبوط کرتے ہوئے آئے گا. ایک وقت آئے گا پوری دنیا کا انتظام و انصرام وہ اپنے ہاتھوں میں سنبھالے گا، وہ 40 دن حکومت کرے گا. تم نے تشریحات الگ کر دی. کسی نے کہا دنیا آج سے ایسی پلیٹیں بنا رہی ہے کہ ان پلیٹوں کے ذریعے وہ پوری کائنات کی زمین کی حرکت کو روکے گی اور 1 سال تک روکے رکھے گی. دوسرے نے کہا کہ اس کے بعد بیٹری کمزور ہوگی، پھر 1 مہینے کی طاقت رہے گی، پھر بیٹری کمزور ہوگی، 7 دن کی طاقت رہے گی، پھر بیٹری ختم ہو جائے گی. میں سوال یہ کرتا ہوں، یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میرے آقا نے فرمایا لوگوں دجال آئے گا، وہ دجال کانا جاحظ العینین کانا اجحظ العینین، وہ ایک آنکھ چپٹی ہوگی، وہ آئے گا، اس کو زنجیروں میں جکڑ کے اللہ نے ایک جزیرے میں قید کر رکھا ہے، وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا. اللہ جب چاہیں گے اسے ظاہر کر دیں گے. وہ دجال جب آئے گا اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر باقی 37 دن عام دنوں کے حساب سے چلیں گے. یہ میرے رب کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو آج دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یوٹیوب پہ بیٹھنے والے بڑے بڑے سکالر یہودیت کا پورے طور پر اپنا تنترا بٹھانے کے لیے، ان کے علم کی حیت اور روب بٹھانے کے لیے اس طرف موڑ کر کہیں کہ بیٹریاں بن رہی ہیں، اس طریقے سے مشینری بن رہی ہے. میں پوچھتا یہ ہوں وہ کیسی مشینری ہے جو پہلے دن زمین کی کشے ثقل کو ساری کو روک لے، 1 سال تک روکے رکھے، اچانک کتنی کمزور ہو کہ 11 مہینے ختم ہو جائے، صرف 1 مہینے کی طاقت رہ جائے. لیکن کمزور ہونے کے بعد کمزوری تو بڑھنی چاہیے. پہلے وقفہ آیا 11 مہینے کا، تو نے آگے کہا 1 مہینے کے بعد وہ وقفہ آئے گا 7 دن تک، تو گویا 20 دن. پہلے آئے تیرے 330 دن، آگے
आगे जब तू पहुंचा तो रह गए 20 दिन। कमजोरी तो बढ़नी चाहिए थी, तेरी कमजोरी कम हुई। पहले कमजोरी आई तो पूरे 330 दिन तक की बैटरी खत्म हुई। जब दूसरी बार कमजोरी आई तो वो 330 दिन नहीं, सिर्फ 20 दिन की कमजोरी आई। तो ये कैसे मुमकिन है? ये सब दज्जाली फितने जो मुख्तलिफ अंदाज से छाए हैं, उनको बताया गया कि ये बैठने वाले इसी मीडिया पे तुम्हारे मेरे दिमाग खराब करने वाले आते हैं। आज नया फितना, इस तरफ फिर कभी अर्ज करूंगा, नया फितना आया, उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जहलमी के नाम पे, और बड़े बड़े बदकमाश, बदफितरत, बदजबान जो दीन का नाम लेकर हुलिया बिगाड़ने वाले, बखिए उधेड़ने वाले, कुरान और हदीस का मजाक उड़ाने वाले बैठे। उसने आकर बकवास ये की कि नऊजुबिल्लाह सिर्फ कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ये तोते की तरह रट्टा मार लेना, ये पढ़ते चले जाना, समझ तो आता कुछ नहीं है। तुम पढ़ते हो, पढ़ना चाहिए लेकिन समझ कर पढ़ो, समझ कर पढ़ो, पहले समझो फिर पढ़ो। रब तुमसे कहता क्या है, रब कहना क्या चाहता है। बड़े मीठे अंदाज से, बड़ी मीठी मीठी गोलियों में जहर डाल डाल कर उम्मत के जहनों में बिठाता है। एक मुसलमान कहता है यार बात तो बड़ी पते की, मुझे पता तो चले मेरा रब मुझसे कहता क्या है, मेरा रब कहना क्या चाहता है। बात तो जनाब इसकी बिल्कुल ठीक लगती है। अरे नहीं नहीं, उसकी बात ठीक नहीं लगती, वो कुरान की हकीकत को झुठलाता है। मकसद बेसत रिसालत माब को नऊजुबिल्लाह रौंद कर आगे गुजरना चाहता है। वो तुम्हें दूर करना चाहता है कुरान से, कुरान की तिलावत से, कुरान के हिफ्ज से। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान को महफूज रखने के लिए सीनों का इंतखाब किया, और सीना बसीना कुरान कयामत तक रहना है। पहले सीना आक़ाए दो आलम का चुना गया, फिर सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का, ताबीईन का, तबी ताबीईन का, मुहद्दिसीन का, अइम्मे मुज्तहिदीन का, औलियाए इज़ाम का, उम्मत मरहूमा का एक एक फर्द अल्लाह ने चुन लिया। किसके सीने में भी कुरान होगा, इसके सीने में भी कुरान। ये कुरान लफ्जों का मोहताज नहीं, ये कुरान कागज का मोहताज नहीं, ये कुरान सहीफों का मोहताज नहीं। ये अल्लाह की सिफ्त है, ये अल्लाह का कलाम है। बाकी हादिस है, ये हादिस नहीं है, ये कदीम है। जिस तरह रब हमेशा हमेश के लिए, कुरान हमेशा हमेश के लिए, हादिस कागज है, वो मिट सकते हैं, कागजों को जलाया जा सकता है, उसको बोसीदा किया जा सकता है। न रब का कलाम मिटेगा, न खुदा का कलाम मुल्ला कभी कोई मिटा सकता है, नहीं मिट सकता कलामुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हवाले से कुरान, अब कुरान को मिटाने वाले ने क्या कहा, क्या नहीं, कुरान की क्या जरूरत। हम मकसद बेसत को पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी का मकसद बेसत पहला क्या है, यतलू अलैहिम आयातिक, कुरान की तिलावत, सिर्फ तिलावत, सिर्फ तिलावत। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल को रब की ज़ियारत हुई, आपने अक्सर उलमा से सुना, मैं आज इशारे कर रहा हूं दलील के तौर पे, आपने सुना कि जब उन्होंने रब से हम कलाम होकर कहा, अल्लाह ने कहा कलामुल्लाह जन्नत में ले जाएगा। जो समझ कर पढ़े, हाँ अल्लाह जिसे समझ नहीं आती, जो नहीं समझ सकता, सिर्फ बगैर समझे पढ़े, फरमाया हाँ जो बगैर समझे पढ़ने वाला है रब उसे भी माफ करेंगे और जन्नत में लेके जाएंगे। ये किसका कलाम है, रब का। कहाँ लिखा, कुरान यतलू अलैहिम आयातिक, मुस्तकिल एक मकसद बता रहा है। कुरान पढ़ो, आक़ाए दो आलम ने क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आक़ाए दो आलम ने क्या फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि लोगों, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया और उसने हिफज किया और उसको मौत आ गई, मरने के बाद कल हशर के दिन रब्बे जुल जलाल उस हाफ़िज़े कुरान के वालिदैन को नूरानी ताज पहनाएंगे और उसे जन्नत के दरवाजे पे बुलाएंगे और फिर कहेंगे आज तुझे हम 10 जन्नती वीजे देते हैं। उस वक्त आज दुनिया में कोई वीजा मिले, अमेरिका का, कनाडा का, सारे रिश्तेदार बन जाते हैं, सारे ताल्लुक रखते हैं और कहते क्या है, तू हाफ़िज़े कुरान बन गया, तेरा क्या बनेगा, एक नया प्रोपेगेंडा। तू खाएगा कहां से, तू पिएगा कहां से। दुनिया को ऐसे झमेलों में डाल दिया गया कि दीन के लिए नहीं, रिश्ता करना है तब, आगे बढ़ना है तब,
बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को बेपर्दा बनाओ, बेहया माहौल में ले जाओ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मखलूत तालीम दिलाओ ताकि गैरत का जनाजा निकल जाए। और मशहूर क्या करो कि कल बच्चियों के रिश्ते नहीं होंगे, रोजी नहीं मिलेगी, कुरान की तरफ न जाओ। पहला मरहला ये लाकर कहा गया कुरान पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद स्कूल का पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए ताकि कुरान का नूर जो दिल में आया वो नूर निकलता चला जाए। उस वक्त बगावत आगे आई, कुरान के लिए अल्लाह ने कुरान भेजा, इसको नूर देकर। खुदा की कसम दुनिया में आज कुछ भी मिलता है तुम पीछे पड़ते हो। कुर्बान जाऊं उन पर जिनको अल्लाह ने कुरान की दौलत दी और उन्होंने उसे संभाला, याद किया, और जिन्होंने भुलाया, खुदा की कसम उनके ऊपर रब का इतना अजाब आएगा कि वो सोच नहीं सकते। याद करने पे सवाब, पढ़ के याद करके भुलाने पे अजाब। पढ़ा, याद किया, दुनिया से चले गए। अल्लाह कहते तुमने कदर की या नहीं की, कल हशर का दिन होगा, कल हशर का दिन होगा। हम आपसे कुरान को कहेंगे जाओ जहन्नुम के दरवाजे पे चले जाओ, वहां जाओ जो तुम्हारे 10 रिश्तेदार जहन्नुम में जा चुके हैं, तुम एक एक की तरफ इशारा करते जाना, हम उनमें से एक एक को निकाल कर जन्नत में भेजते जाएंगे। आपसे कुरान कहेगा ना उस वक्त, ये चचा, ये मामू, ये ताया, ये दोस्त, ये फला, ये तो मेरे कुरान का मजाक उड़ाने वाले थे, ये तो मुझे तज़हीक का निशाना बनाते थे, हाँ ये था जो मेरी इज्जत करता था, ये था जो मेरे लिए काम आया करता था। कल हशर के दिन वो 10 जन्नत के टिकट लेकर जब जाएगा, खुदा की कसम देखने वाला आलम होगा कि दुनिया देख रही होगी कौन है जो आज जहन्नुम से बचाकर जन्नत में ले जाए। अल्लाह हाफ़िज़ कुरान को कहेंगे जाओ, वो निकालेगा 10 को और जन्नत में लेके जाएगा। इसने क्या किया? इसने यतलू अलैहिम आयातिक, कुरान की तिलावत। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? साहबी को बुलाते थे, ए ओ भाई आओ जरा मुझे रब का कलाम तो सुनाओ, रब का कलाम तो सुनाओ। वो पढ़ते जाते, हुजूर सुनते चले जाते, हुजूर वजद में आते, कभी हुजूर पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते। फारस से आने वाले, बाकी इलाकों से आने वाले, वो तो कुरान की अरबी नहीं जानते थे, वो अरबी का मफहूम तो नहीं जानते थे। आए, कुरान को सुना, कुरान सुनने के बाद कहने लगे ये कलाम बंदे का नहीं लगता, ये तो उसका कलाम है जिसके हक में हर लिहाज से, जो हर तनकीद से बालातर, वो रब्बे जुल जलाल की जात है। कुरान यतलू अलैहिम आयातिक, पहला मकसद कुरान की तिलावत। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो घर जिसमें कुरान नहीं पढ़ा जाता वो कब्रिस्तान की तरह, वो दिल जो कुरान से खाली है वो भी कब्रिस्तान की तरह। इसलिए सिर्फ कुरान, हजरत थानवी रहमुल्लाह लिखते हैं एक जगह कि लोगों कुरान की बातें करते हो सिर्फ कि नौज़ुबिल्लाह कुरान की तासीर क्या है, कुरान सादा पढ़ने का क्या। फरमाया तुम जब किसी मीठी या खट्टी चीज का नाम लेते हो तुम्हारे मुंह में पानी आता है, अगर इमली में, बिरयानी में, किसी अच्छी लजीज चीज में ये नाम में तासीर है कि नाम लो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए, तो ये कैसे मुमकिन है कि रब का कलाम पढ़ा जाए और उसका असर बाकी न रहे? ये कैसे हो सकता है? यतलू अलैहिम आयातिक, मतलब आता है तब, नहीं आता तब। खुदा की कसम कुरान पढ़ना तू शुरू कर दे, रब की रहमतें बरसना तुझ पर शुरू हो जाएंगी। सिर्फ कुरान खोल, कुरान नहीं आता। मैं तो पढ़ता वाकयात में पढ़ा, एक बाबा है नहीं आता कुरान, कुरान खोल के बैठा, रोने लग गया, हाय अल्लाह मैं तो कुरान नहीं जानता, अल्लाह बचपन गंवा दिया, कुरान नहीं पढ़ सका। अब क्या? वुजू किया, आया, बरकत से लिया, सीने से लगाया, चूमा, आंखों से लगाया, लगाने के बाद खोला, खोल के बैठा, कुरान को खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो आती थी, पढ़ी, आगे नहीं आता, उंगली रखी और कहने लगा ए अल्लाह ये भी तूने सच फरमाया, ए अल्लाह ये भी तूने सच फरमाया, ये भी तूने सच फरमाया। एक एक हरफ पे उंगली रखता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, ये भी तूने सच कहा, ये भी तूने सच कहा। ए अल्लाह मैं जानता हूँ या नहीं, इतना जानता हूँ कि तू सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, तेरा फरमान सच्चा। खुदा की कसम सिर्फ यही वजीफा करता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अमल पे उसे जहन्नुम से निकालकर जन्नत में पहुंचा दिया। कुरान के बारे में उलमा ने लिखा, कुरान पढ़, तेरी नजर कभी कमजोर नहीं होगी, पाबंदी से कुरान पढ़, सुबह शाम कुरान खोल,
कुरान को वजीफा बना, अल्लाह तेरी बिनाई की हिफाजत करेगा। कुरान को वजीफा बना, अल्लाह उसकी तासीर को से तेरे दिल को गुनाहों से मैला नहीं होने देगा। कुरान की तासीर बना, तेरे घर में कभी रहमत दूर नहीं होगी। कुरान को पढ़ता जा, तेरे घर में जादू टूने के असरात नहीं आएंगे। आज मेरी माँ बहन बेटी कुरान छोड़ बैठी, कुरान को छोड़ दिया, कुरान से निकल गए। पहले घरों में फजर के बाद तिलावत कुरान की आवाजें आती थी, आज तिलावत की बजाय गालियों की फटकार आती है, गुस्से की फटकारें आती हैं। जल्दी करो, दफा हो जाओ, बदतमीजो, तुम तैयार नहीं हुए, यूनिफॉर्म पहन, ये कर, मैं लंच बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ। कुरान कहाँ रह गया? कहाँ है कुरान आज घरों में? कौन सी माँ बाप है जो बच्चों को कहते कुरान पढ़? अगर नहीं कहते तो कल मुजरिम है, कहते हो नहीं पढ़ते तो फिर वो जाने और उनका रब जाने। मैं अपनी ड्यूटी तो दे, अपना ड्यूटी तो दे। कुरान आज भूल गया तो आहद करो जितने मेरे समेत बैठे हो कि इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत पाबंदी से करेंगे, चाहे एक सफा हो चाहे एक रकू हो। और जो कुरान नहीं पढ़े हुए वादा करो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अपने करीब में कुरान याद करेंगे। तो पहला मकसद बेसत क्या है? यतलू अलैहिम आयातिक, यतलू अलैहिम आयातिक। अब कुरान अल्लाह ने क्या कहा? ये कुरान बाइसे बरकत, ये कुरान बाइसे रहमत, इसको पढ़ना भी, इसको छूना भी, इसको देखना भी। मुझे कहा गया जदीद दौर में कि छोड़ो, क्या जरूरत कुरान की, मोबाइल में कुरान डाल लो ताकि सवाब से महरूम हो जाओ। पढ़ने से पहले वुजू करना पड़ता, जरूरत नहीं, मोबाइल है। वुजू है नहीं जी, मोबाइल है। मस्जिद है, अदब है, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। दरमियान में कॉल आई, कट दी, हाँ जी हेलो क्या हाल है, ठीक है, फिर कुरान। वाह, कुरान का अदब हो रहा है। मुझे दूर कर दिया गया, कुरान उठाने से महरूम कर दिया। जो कुरान को देखने का सवाब था, खुदा की कसम मोबाइल पर देखने का वो सवाब नहीं है। कुरान को छूने का जो सवाब था वो कहाँ पे है? आज जदीदियत ने बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझसे मेरी अकदार भी छीन ली, मुझसे मेरी तहजीब छीन ली, मुझसे मेरी नेकियां छीन ली। मैं तो मुफ्त में कुरान उठा के नेकियां ले लिया करता था, आज उनसे भी महरूम हो गया। कुरान मस्जिद में बैठ के, मैंने कई अपनी मस्जिद में तो पाबंदी लगा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ते थे, मैंने डांटा बापों को, कहीं और भी थे, लेना मजे से कुर्सी बैठते, मोबाइल खोलते, पढ़ना शुरू हो जाते। मेरे शेख ने एक दिन फरमाया, कहने लगे इन बंदों से पूछो, मैं एक गिलास लेके आता हूं, उस गिलास के अंदर एक सुई के नक्के के बराबर पेशाब का कतरा डालता हूं, फिर उसी गिलास में तुम्हें दूध डाल के देता हूं, पियोगे? कोई पिएगा? ईमानदारी से बताओ, पिएगा? क्यों यार, एक छोटा सही तो जिसमें तूने गंदे गाने रखे हुए हैं, जिस मोबाइल में तूने फोश वीडियोस रखी हैं, जिसमें तू गंदी बातें करता सुनता है, उसमें तूने कुरान को भी घुसेड़ रखा है। आज हमारे बड़े बड़े दीनदार भी इसमें मुलव्वस है, बड़े शौक से पढ़ते हैं। जी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे जेब में जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, रब तुझे मारूम कर चुका है, अपने कुरान को हाथ नहीं लगाने तेरा। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जो खूब पाकी हासिल नहीं करता, खबरदार मेरे कुरान को हाथ न लगाए, खबरदार मेरे कुरान को हाथ न लगाए। पहला काम, जब भी पढ़ो तो खुदा का वास्ता कुरान खोल के पढ़ो, अदब से पढ़ो, खोलो, चूमो, सीने से लगाओ, अल्लाह के कुरान को देखो, अजमत को दिल में बिठाओ। इधर तुम कुरान की अजमत करोगे। महमूद गजनवी का वाकया मेरे ज़हन में है, किसी ने ख्वाब में आए, पूछा महमूद गजनवी तूने बड़ी जंगें लड़ी, बड़े हिंदू मारे, बड़ा इस्लाम का परचम बुलंद किया, बता तेरी बख्शिश रब ने कितने अमाल पे की? कहने लगा खुदा की कसम हिसाब किताब में पूरा नहीं उतर रहा था, एक अमल था उसकी वजह से मेरी बख्शिश हो गई। कहा कौन सा अमल? कहने लगा एक जंग में मौके पर था, एक जगह पड़ाव किया, एक जगह मेरा खैमा नस्ब किया गया, क्योंकि मैं कुरान की तिलावत पाबंदी से करता था, मेरे खैमे में कुरान भी लाजमी होता था। मेरा बिस्तर लगाया गया, अब बिस्तर लगाया तो कुरान की जगह भी बनाई गई, कुरान की जगह बनाई, मुझे लेटाया गया, मैं जब लेटा तो कुरान मेरे पाँव की तरफ ऊपर आता था, ऊपर आता था। जब मेरी नजर पड़ी तो मैं कांप के उठा कि हो मेरे तो पाँव कुरान की तरफ हो गए। बोला ऊंचा था लेकिन मैं डर गया। अब मैंने सोचा वहां से कुरान को उठाऊं तो इधर करूं,
تو دماغ میں آیا واہ محمود اپنی راحت کے لیے قرآن کی جگہ بدل رہا ہے، اپنی راحت کے لیے قرآن کی جگہ بدلتا ہے، تو اس طرف ٹانگیں کر نہیں سکتا تھا، مجبوراً ساری رات خدا کی قسم رب کے کلام کے ادب میں نے جاگ کر گزاری۔ میرے رب نے صرف اس ایک عمل سے خوش ہو کر کہ تو نے میرے قرآن کی عزت کی، جا میں رب غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تجھے جہنم میں پھینکوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ قرآن کا ادب، صرف قرآن، یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک، تو قرآن کا ادب کرو، بچوں کو پڑھاؤ، خدا کا واسطہ اس زیور سے آراستہ کرو، اپنے سینوں کو منور کرو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھروں میں قرآن کو عام کرو، یتلو علیہم آیاتک۔ اور وہ جو میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کر کے تمہیں قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارو کہ نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت میں پہلا مستقل مقصد قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کو ہم اتنا عام کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ بچہ قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور دوسرا تعلیم کتاب۔ مجھے کتاب کا علم کسی اہل غیرے سے نہیں لینا، مجھے قرآن کی تشریح کسی اہل غیرے کی نہیں چاہیے، مجھے قرآن کی تشریح کس سے چاہیے؟ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کھول کھول کر بیان کریں، آپ بتائیں۔ ہم نے آپ پر نازل کیا، قرآن آقا دو عالم پر نازل ہوا، اس کتاب کی تعلیم وہی ہوگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ میں قرآن کو پڑھوں الحمدللہ رب العالمین، مطلب کیا؟ قرآن کا مطلب آقا دو عالم کے فرمان سے ملے گا۔ عبداللہ ابن عباس، تیرا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کر کہا تھا اے اللہ اس کا سینہ قرآن کے علم کے لیے کھول دے۔ اے اللہ کے نبی نے فرمایا جب انہوں نے تفسیر ابن عباس لکھی، جا تفسیر ابن عباس سے مراجعت کر، جا بڑی بڑی تفاسیر کو دیکھ، علماء نے کیا لکھا، تفسیریں کیا لکھی۔ آج کا جدید سکالر، جدید ذہنیت کا حامل قرآن کو لے کر آیت قرآن کی پڑھے، تیرے عقیدے کو تباہ کر کے رکھ دے، اس لیے کہ قرآن نے مجھے پہلے بتا دیا کہ آئے گا ایک زمانہ کہ لوگ قرآن کو ہی سامنے رکھ کر تیرے ہی عقیدے سے کھیلیں گے، اس لیے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ کر دیں گے اور بہت سو کو ہدایت عطا کر دیں گے، قرآن کو واسطہ بنائیں گے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے، ارے جن واسطوں سے قرآن آیا انہی واسطوں سے رسول اللہ کا فرمان آیا۔ میرے نزدیک میرے رب کا کلام بھی حجت، میرے آقا کا فرمان بھی حجت، قرآن بھی حجت، حدیث بھی حجت۔ قرآن اللہ کا کلام، حدیث محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن کی حفاظت کرنے والے اصحابی کا نجوم، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ الصحابة كلهم عدول رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون اولئک هم المهتدون اولئک هم الفائزون ہدی من ربهم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے، نمتحن اللہ قلوبهم للتقوى مغفرۃ واجر عظیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے القاب لے کر آنے والے جن کو رب ذوالجلال نے محمد عربی کی جماعت کے طور پر چنا، اللہ نے ان سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، انہی سے اللہ نے حدیثوں سے جمع کروایا، انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، جمع کرتے آئے، مسئلہ پیش آتا، قرآن رب کا کلام تھا، حضور بلا بلا کر لکھواتے رہے، حدیثیں ذہنوں میں محفوظ ہوتی رہیں، جب مرحلہ آتا صحابہ پہنچ جاتے، اے کملی والے آقا یہ آپ کا فرمان یوں ہی ہے یا یوں ہے، آقا اصلاح کرتے، آقا کے بعد خلفائے راشدین آئے، صحابہ رہے، جب صحابہ دنیا سے جانے لگے، خدا کی قسم بیٹھے سارے سر جوڑ کر کہ حضور کے فرمان کو محفوظ کرنا ہے تو کس طرح کرے، رب کا کلام تھا، ایک تحقیق بنائی، فن رجال بنایا گیا، اس فن رجال میں کہا 3 نسلوں کو دیکھو، یہ بھی، اس کا باپ بھی، اس کا دادا بھی، کوئی جھوٹا تو نہیں، کوئی خائن تو نہیں، ان میں سے کوئی کبھی جھوٹ بولتا ہو، دادا، پوتا یا باپ، تو ان میں سے کسی کی حدیث کو نہ لو، حدیث سے اتنی محتاط طریقے سے لیں، ان حدیثوں میں کیا ہے، یہ حدیثیں ایک ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، ان حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کے دروازے پہ آنا ہوگا، علماء کرام کے دروازے پہ آنا ہوگا کہ جنہوں نے حدیث سے موتی چن چن کے تمام امت کے سامنے رکھ دیے اور بتا دیا لوگوں یہ ہے امت کے آگے موتی، قرآن اجمال تھا، تفصیل حدیث ہے، حدیث کے اجمال کی تفصیل
पूरे अइम्मे मुजतहिदीन के अक़वाल हैं, इजमा उम्मत है, उम्मत का इजमा, सहाबा किराम, क़ियास, ये सारी चीजें लाकर उम्मत के सामने रखकर कहा वयुअल्लिमुहुमुल किताब, आक़ाए दो आलम का मकसद बेसत कुरान पाक की तालीम तफसीर देना है। और तीसरा वल हिकमा, अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन, हिकमत तो मोमिन की गुमशुदा मीरास है, हिकमत और दानाई तो तुम्हारी है, हिकमत तो तुम्हारे दरवाजे पे नौकरी चाकरी करती थी, जा न देख खुदा की कसम वो कौन थे हिकमत से माला माल, जिन्हें लोग पहले बद्दू कहती थी, जिन्हें लोग जानते नहीं थे, दुनिया जानती नहीं थी, आए मेरे नबी सल्लम के दरवाजे पे ज़ानुए तलम्मुस तय किए, यतलू अलैहिम पढ़ा, वयुअल्लिमुहुमुल किताब को सीखा, आगे आए ज़ानुए तलम्मुस तय किए, इल्म हिकमत से सीने भरते चले गए। कोई आया सिद्दीक अकबर बन गया, कोई फारूक आजम बन गया, कोई उस्मान ज़ुन्नूरैन बन गया, कोई हैदर कर्रार बन गया, अशरा मुबशरा बन गए, इल्म के समंदर बन गए, अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसे, अबू उबैदा जैसे, और पढ़ते चला जा, एक एक फक़ी, मुहद्दिस, मुफस्सिर, ये सारे उलूम, हिकमत और दानाई अल्लाह ने इतनी भर दी कि उम्र फारूक आए तो आकर पूरी दुनिया को निजाम दिया, निजाम अदल कायम किया, अदालतों का निजाम बनाया, पुलिस का महकमा कायम किया, सिपाहियों के हवाले से, फौज के हवाले से, डाक की तरसील के हवाले से, बैतुल माल के हवाले से, सारे निजाम को एक आईन और कानून की शक्ल देकर फारूक आजम ने दुनिया को देकर एहसान करके कहा, ये है फारूक का आईन, ये है मोहम्मद अरबी के फरामीन की रोशनी में, कि आज भी दुनिया कहती है खुदा की कसम अगर एक और उमर फारूक आ जाता तो दुनिया में कोई भी काफिर बाकी न रहता। ये हिकमत और दानाई किसने सिखाई? ये हिकमत और दानाई मेरे आका ने दी। वो हिकमत के मोती जो मसला किसी से हल नहीं होता था, वो आते थे, 2 लम्हों में हल हो जाया करता था, वो मसले हल हो जाया करते थे। उन्हीं में से एक खुशचीन है अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, इमाम आजम अबू हनीफा। ये कौन थे? ताबी थे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के शागिर्द थे, बड़े बड़े मसाइल हल करते। एक बता दूं, सिर्फ इतना छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े लोगों के सामने होते। लेकिन एक आदमी आया, जी हजरत मेरी बीवी ने हथेली में प्याला ले रखा है दूध का, मेरे पास लेके आ रही थी, मैं गुस्से में था, मैंने कह दिया अगर तूने प्याला नीचे रखा तब भी तुझे तलाक, तूने पिया तब भी तलाक, गिराया तब भी तलाक। न रख सकती है, न पी सकती है, न गिरा सकती है, प्याला लेके खड़ी है, मैं देना गुस्से में दे बैठा, बचूं कैसे, बचूं कैसे? फरमाया कोई नहीं, जा बाद में मसला बताता हूँ, पहले जा उसको अजाब से छुड़ा। हजरत क्या करो? जा प्याले को जाके धक्का मार, उसके हाथ से गिरे, जमीन पर गिर कर टूट जाए, फिर आके पूछना। वो गया, उसने मारा धक्का, दूध गिर गया, नीचे आया, पूछा, आप कहने लगा तेरी कसम तो पूरी होगी, न उसने पिया, न उसने गिराया, न उसने रखा, तोड़ा तो तूने है, तोड़ा तो तूने है, अब जब तूने तोड़ा है तो कसम पर वो कैसी आएगी? जा तेरी तलाक भी नहीं, बीवी को घर ले जा। खलीफा हारून रशीद ने बीवी को तलाक दे दी और कहा क्या? कहने लगा अगर आज शाम से पहले पहले मेरी ममलिकत से तू ना निकली तो तुझे तलाक दे बैठा। तो परेशान हो, हम ऐसे ही करते ना, तलाक जी गुस्से में दे बैठा था, देखे होते हैं परेशान। अब परेशान हुआ, इमाम साहब के पास बंदा भेजा, फरमाया उसे कहो फिलहाल अपनी अहलिया को जो गमाल के सामने मस्जिद है ना उसमें एतिकाफ कराए, कल देखेंगे। दूसरे दिन हुआ, फरमाया तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई, जाओ वापस ले जाओ। वापस लेके आए, पूछा जी हजरत वो रही तो यहीं पे थी। फरमाया रब का घर किसी की हुकूमत में नहीं होता। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और आखिरी था वयुज़क्कीहिम तज़किया नफ्स। ये इसलिए कि ये नफ्स इल्म, हिकमत, दानाई, तिलावत कुरान सारे नूर तब रहते हैं जब दिल पाक और साफ हो जाता है। और दिल की सफाई के लिए अल्लाह ने हुजूर को भेजा। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर अल्लाह के ये सारे इसमें दे दिए। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल मुझे भी आपको भी आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक़ासिद बेसत पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिअतना, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीन। या इलाहिल आलमीन, हम सब पे रहम फरमा, अल्लाह करम का मामला फरमा, आसानी वाला मामला।
اے اللہ جتنے حاضرین آیا سب کا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قدم قدم پہ نیکیاں نصیب فرما۔ اے کریم اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹل میں، سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے مسلمان، ہمارے قرب و جوار میں ہمارے والدین، عزیز و قارب، دوست احباب، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے کریم اللہ اس مرکز کو آباد اور شاد فرما، اس کی تعمیر میں آسانیاں پیدا فرما، ہم سب کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اے میرے کریم اللہ ختم نبوت کے کام کے حوالے سے یہ ساتھی جو مجاہد کوشش کرتے ہیں، رات دن محنتیں، کوششیں، دعوت، اے اللہ ان کے کام کو قبول فرما اور یا اللہ برکت بندے دے، برکت والا بنا۔ اے اللہ ہماری سب کی نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یہ علماء کرام یا اللہ سردی میں تشریف لائے اپنے کام چھوڑ کر، اے اللہ سرپرستی فرمانے کے لیے، اے اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت عطا فرما، ان مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ان کے مدارس کو ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بزرگ نوجوان جتنے آئے، اے اللہ سردی میں آئے، اے اللہ تو ان کو رزق میں وسعتیں عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، ساری پریشانیوں سے نجات نصیب فرما۔ اے میرے کریم اللہ جو مانگ سکے وہ بھی، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ